حدیث نمبر 646 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اب بھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں صلوات اللہ وسلام علیہم۔ اس نبی کو اس قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ بے علم ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق ہے کہ اپنی پربیتی ہوئی ببتا کو مبہم انداز میں بیان فرمایا اور اپنی قوم کی صراحت نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 647 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: لوگ جسمانی لحاظ سے تنومند اور طاقتور شخص کو پہلوان سمجھتے ہیں، لیکن اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر اسے بعد میں پشیمانی ہو۔ جیسے عام لوگ غصے میں بہت سے کام ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ندامت کے آنسو بہاتے یا اس سے ہونے والی تباہی پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ باب نمبر 76 تکلیفیں برداشت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور غصے کے پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اس باب سے متعلق وہی حدیثیں ہیں جو اس سے ماقبل باب میں گزری۔ ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائے۔ حدیث نمبر 648 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے نادانی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ مسلم۔ اس حدیث کی شرح باب صلۃ الارحام میں گزر چکی ہے۔ فائدہ: اس باب سے بھی اس حدیث کا واضح تعلق ہے، اس لیے یہاں بھی اسے بیان کیا ہے۔ مذکورہ آیات اور حدیث میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور عفو و درگزر سے کام لیا جائے، کیونکہ حسن اخلاق اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا تقاضا یہی ہے۔ باب نمبر 77 احکام شرعیہ کی بے حرمتی کے وقت غضبناک ہونے اور اللہ کے دین کی حمایت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ کی محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ سورہ حج۔ حرمت اللہ سے مراد دین کے احکام و شرائع ہیں جن کی تعظیم ضروری ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ فائدہ: آیات۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اس کے دین پر عمل کرنا اور کافروں سے اس کا دفاع کرنا۔ قدموں کو مضبوط کرنے سے مراد ہے جہاد میں تمہیں ہمت و ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بھی ہے جو باب العفو میں پہلے گزر چکی ہے۔
حدیث نمبر 649 حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا فلاں آدمی کی ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ بس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واز میں اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا اس دن آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں، پس تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے، بچے اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں ایک تو ایسی بات کی شکایت کرنے کا جواز ہے جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ دوسرے، دین کے معاملے میں غضبناک ہونے کا جواز ہے۔ تیسرے، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے اور زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائے، لیکن مختصر قرات یا نماز کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ طریقہ نبوی اور تعدیل ارکان ہی کا خیال نہ رکھے اور کوے کی ٹھونگے مارنے کی طرح نماز پڑھا دے، جیسا کہ بدقسمتی سے عام مسجدوں کے اماموں کا حال ہے کہ ان میں نماز کا کوئی رکن بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا نہیں کیا جاتا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ چوتھے، عذر شرعی کی بنا پر جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے۔ پانچویں، امام کو ایسا وتیرہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ عبادت کی ادائیگی سے ہی متنفر ہو جائے۔ حدیث نمبر 650 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے فوراً ان تصویروں کو بگاڑ دیا اور غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش کی صفت میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ الصحوہ، گھر کے سامنے چبوترا نما کوئی چیز۔ القرام، قاف پر زیر باریک پردہ۔ حدقہ، اس تصویر کو بگاڑ دیا جو اس پردے میں تھی۔ فوائد: اس میں بھی دینی معاملات میں کوتاہی کرنے پر غصے کے بھرپور اظہار کا جواز ہے۔ دوسرے، تصویریں بنانا اور گھروں میں لٹکانا دونوں ہی باتیں ناجائز ہیں، اور اگر انہیں تعظیم و تقدیس کے طور پر لٹکائے گا تو اس میں اندیشہ شرک و کفر ہے۔ علاوہ ازیں علماء راسخین و محققین کے نزدیک ہر طرح کی تصویر بنانا اور رکھنا ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہو یا کیمرے کے ذریعے سے، بشرطے کہ وہ کسی ذی روح جاندار کی ہو۔ غیر ذی روح بے جان کی تصویر بنانا اور رکھنا جائز ہے، جیسے جمادات و نباتات وغیرہ کی تصاویر، البتہ ناگزیر صورتوں میں بقدر ضرورت تصویر کھنچوانا جائز ہے، جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور اسی قسم کے دیگر ضروریات کے لیے، کیونکہ تصویر کے بغیر یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ اس میں انسان مجبور ہے وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے یا اسے جائز سمجھ کر نہیں کھنچواتا، بلکہ حکومتی قوانین کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ اس لیے اس حد تک تصویر سازی میں امید ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا، تاہم اس کے علاوہ اور کسی صورت میں اس کا جواز نہیں۔ حدیث نمبر 651 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا پریشان کر دیا تھا، پس انہوں نے آپس میں کہا، اس کے بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، یہ جرأت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہی کر سکتے ہیں،
چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی صرف اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں کا کوئی ضعیف آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی حد میں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ جسارت کرے تو حاکم مجاز کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مجرم کا تعلق اگر کسی اونچے خاندان سے ہو تو یہ خاندانی شرف و عزت اس کی سزا میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہر بڑے اور چھوٹے، امیر و غریب دونوں کے لیے قانون اور سزا یکساں ہے۔ سزا اور قانون میں ان کے درمیان محض امارت و غربت کی وجہ سے فرق و تمیز کرنا بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنا بلا شبہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث نمبر 652۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا۔ آپ کو یہ بات بہت گراں گزری، حتیٰ کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیا اور فرمایا جب تمہارا ایک آدمی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہے، پس تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوک لے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مسل دیا اور فرمایا یا اس طرح وہ کر لیتا۔ بخاری و مسلم۔ امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنے بائیں جانب یا پیروں کے نیچے تھوکنے کا حکم اس صورت میں ہے جب وہ مسجد سے باہر ہو، لیکن مسجد میں اپنے کپڑے میں تھوکنے کے علاوہ کہیں نہ تھوکے۔ فوائد: اس میں مسجد کا ایک نہایت اہم ادب بیان کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر قبلہ رخ نہ تھوکا جائے۔ حدیث میں اس کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا ہے عین نماز کے دوران اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر انسان نماز میں نہ ہو تو اب وضو خانوں میں وافر پانی کا اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ رومال یا چادر کا کونا استعمال کرنے کی بجائے صفائی کے لیے یہ وضو خانہ ہی سب سے بہتر جگہ ہے۔ سیکنڈ، مسجد میں گندگی نظر آئے تو اسے فوری طور پر صاف کر دیا جائے اور مسجد کو گندگی سے ملوث کرنے سے مکمل گریز کیا جائے۔ باب نمبر 78۔ ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی، ان کی خیر خواہی اور ان پر شفقت کرنے کا حکم، اور ان کو فریب دینے، ان پر سختی کرنے، ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیروکار مومنوں کے لیے اپنے بازو پست رکھ، یعنی ان سے تواضع سے پیش آ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، منکرات اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فائدہ آیات: امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے ان دونوں آیات سے اس پر استدلال فرمایا ہے۔ ان آیات سے دو مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب مذکور کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ فرمائے۔ حدیث نمبر 653۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت اہل خانہ کی بابت سوال ہوگا۔ عورت اپنی خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے معاملات کا ذمہ دار اور اس کی رعیت معاملے کی بابت پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ حدیث اس سے قبل باب حق الزواج علی امرأہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس باب میں لانے سے اس مقصد کی وضاحت ہے کہ ارباب اختیار کی جو ذمہ داری باب مذکور کے عنوان میں بتلائی گئی ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو اندلہ مجرم ہوں گے، جس کی باز پرس روز قیامت ان سے ہوگی۔ حدیث نمبر 654۔ حضرت ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کس رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے، پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش اور ان کی خیر خواہی نہ کرے تو ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ فوائد: اس میں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت ہی اہم منصب ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مسائل و معاملات کے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر وہ پوری توجہ، ہمت اور خیر خواہی سے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوں گے اور ان کی رعایا تو اپنے ایمان و عمل کی بدولت جنت میں چلی جائے گی، لیکن یہ ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے حکمران اقتدار کے نشے میں بدمست اور عوام کے معاملات سے غافل نہ ہوں، بلکہ اندلہ جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو کر ان کو عدل و انصاف اور امن و سکون مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ حدیث نمبر 655۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، پھر وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ مسلم۔ فوائد: کتنا خوش نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کو عدل و انصاف مہیا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خاص کا مستحق بن جائے، اور اسی حساب سے کتنا بد نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے۔ اس میں عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی ترغیب اور عوام پر ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔